اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ نئے گھر میں شفٹ ہو کر کیا اعمال کریں؟ نئے گھر میں منتقل ہونے کے مسنون اعمال کیا ہیں؟ سعید الرحمن: میرے علم میں کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے نئے گھر میں شفٹ ہونے کا۔ کوئی کسی کے پاس کوئی حدیث ہو، کوئی عمل ہو تو مجھے ریفرنس دیں، میں انشاءاللہ پھر دوبارہ اس کو ریکارڈ کروا دوں گا۔ میرے علم میں فی الحال اب تک نہیں ہے۔ ظاہر ہے 100% تو انسان کا علم کامل نہیں ہوتا، ایسی چیزوں میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تو باقی یہ کہ جب نئے گھر میں شفٹ ہوں تو عبادت سے ابتدا کرنی چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، گھر کو صاف ستھرا کریں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں اس میں برکت کے لیے، تو یہ اعمال کر لینے چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے لیے سنت سے ثبوت کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ برکت کے لیے تو کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ کیا بعض گھروں میں نحوست ہوتی ہے؟ لوگ گھر کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ جو فلاں گھر میں گیا ہے اس کا کام نہیں چلا اور وہ برباد ہو گیا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور اگر مجھے کوئی ایسا گھر مل رہا ہو تو کیا میں خرید سکتی ہوں؟ نور العین انڈیا سے یہ بھی اس خاتون نے سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے لا عدوہ ولا طیرہ، کوئی بدشگونی نہیں ہے اسلام میں کہ فلاں چیز منحوس ہے تو اس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ بالکل جاہلانہ عقیدہ ہے، اور ہندوؤں میں یہ چیزیں ہیں کہ وہ کوا ادھر آ کے بیٹھ گیا تو منحوس ہے، اور کینچی چلا رہے ہیں تو منحوس ہے، اور یہ گھر منحوس ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث سے ممکن ہے کسی کو دھوکہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ نحوست 3 چیزوں میں ہوتی ہے، ایک عورت میں، ایک سواری میں، اور ایک گھر میں۔ تو اس حدیث کا مطلب علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نحوست نہیں ہے جس کو لوگ نحوست سمجھتے ہیں، یعنی بدشگونی جو ہوتی ہے نا، کہ جو ہے یعنی جیسے گھر کی آپ نے مثال دی کہ جو بھی اس گھر میں جاتا ہے غریب ہو جاتا ہے، تو یہ والی نحوست مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں نحوست ہے بے برکتی کے معنی میں۔ بے برکتی کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں جب آپ رکھو تو 100 دفعہ سوچ سمجھ کے رکھو۔ آپ اس میں بعض دفعہ آپ نے جلد بازی سے کام لیا تو آپ کی زندگی کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ پہلی مثال دی عورت کی، یعنی بیوی کی مثال دی ہے کہ اگر آپ کسی بد اخلاق عورت سے شادی کر لیں یا بانجھ عورت سے نکاح کر لیں تو آپ اولاد سے محروم ہو جاتے ہیں، بہت بڑی خیر و برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، یا بد اخلاق عورت سے شادی کر لیں تو گھر کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، زندگی کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، ہر وقت چڑ پڑ پڑ لگی رہتی ہے گھر کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کیا ہے کہ بھئی بیوی ایسی ہو کہ آپ کی زندگی کو سکون ملے۔ تو اس لحاظ سے عورت میں فرمایا کہ نحوست ہوتی ہے، مطلب یہ کہ جب وہ گھر میں آتی ہے تو یا تو گھر کو جنت بنا دے گی یا جہنم بنا دے گی، تو سوچ سمجھ کے لایا کرو۔ یہ وہ والی نحوست نہیں ہے جو ہندوؤں کے ہاں جس کا تصور ہے کہ بس بیوی آئے گی تو وہ کتنی بھی بیچاری اچھی ہو، لیکن اگر آپ کے کاروبار میں نقصان ہو گیا تو بلی اس پہ ڈال دو کہ اس سے شادی کے بعد مجھے کاروبار میں نقصان ہوا، اس کی نحوست ہے۔ تو یہ نہیں ہے حدیث کا مطلب، کیونکہ اس کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفی کر چکے ہیں کہ یہ والی نحوست تو اسلام میں اس کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ تو اس لیے یہ جو آج کل ہے نا کہ بھئی مجھے جو میرے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، میری جب سے شادی ہوئی ہے اس سے، اس کے بعد سے نقصان ہو رہی ہے، اس بیوی کی نحوست ہے، تو یہ تصور بالکل غلط ہے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عورت کی وجہ سے انسان کی زندگی بن بھی جاتی ہے، تباہ بھی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ خوش اخلاق ہے، یا وہ زیادہ تر علماء تو اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ وہ اگر آپ کو اولاد نہیں دے رہی تو بھی یہ آپ کی ایک نحوست ہے کہ آپ کے بچپن میں یعنی جو ہے نا آپ کو یعنی آپ کے بڑھاپے میں جو ہے وہ اولاد آپ کے کام آتی، آپ کے کاروبار میں، معاش میں آپ کا ساتھ دیتی، بیٹیاں آپ کو محبت دیتی، آپ کی بیوی نے بچے ہی نہیں، جیسے کہ آج کل تو عام طور پر خواتین 1-2 بچوں کے بعد کہتی ہیں ہمیں بچے ہی نہیں چاہیے، تو یہ بھی ایک قسم کی نحوست ہی ہے کہ آپ کو ایک خاندان ہی نہیں مل رہا۔ پھر آگے وہ نحوست آگے آپ کے بچوں میں بھی چلتی ہے کہ بچوں کو بہن بھائی نہیں ملتے، پھر جو کھیلنے کودنے کے لیے، اپنی باتیں شیئر کرنے کے لیے بہنوں کو بہنیں نہیں ملتی، بھائیوں کو بھائی نہیں ملتے، تو وہ محبتیں، اور پھر آگے ان کی اولادیں ہوں گی تو کزن نہیں ملیں گے ان کو، کیونکہ ایک آدھ مارکیٹ میں چچا ہوں گے ان کے، اور ایک آدھ کہیں پھپھو شاید دریافت ہو جائیں، کیونکہ دادا کے 2 ہی بچے تھے، تو اب آگے ان کے پوتوں کے پھپھے خالے کہاں گئے، وہ سارے کے سارے ماموں، وہ سارا سیٹ اپ ہی برباد کر دیا اس عورت نے 2 بچوں کے چکر میں۔ تو یہ بھی نحوست کا ایک بڑا علماء نے مفہوم بیان کیا ہے کہ عورت اگر آپ کو اولاد نہیں دے رہی تو یہ بھی ایک نحوست ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں اگر عورت کا قصور نہیں ہے تو پھر اس کو ملامت نہیں کرنی چاہیے، جیسے وہ قدرتی بانجھ ہے تو اب ظاہر ہے اس کا قصور نہیں ہے نا، تو اس میں اللہ نے آپ کے لیے ایک اور شادی کا آپشن بھی رکھا ہے، تو اس بیس پر عورت کو تانے دینا کہ یہ بچے نہیں دے رہی ہے مجھے کیونکہ اس کا قصور نہیں ہے۔ ہاں اگر
وہ صحت مند ہے پھر بھی آپ کو اولاد نہیں دے رہی، پھر آپ اس کو طعنہ دے سکتے ہیں، کیونکہ اولاد روکنے کا حق اس کو حاصل نہیں ہے اگر شوہر اولاد چاہتا ہے تو یہ بھی ایک نحوست ہے۔ اور اسی میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں عورت نسل روکنے کی وجہ سے نحوست کا طعنہ اس کو دیا جا سکتا ہے، تو مرد کو بھی یہ طعنہ دیا جا سکتا ہے۔ بسا اوقات عورت اولاد چاہتی ہے مگر مرد ایک نمبر کا کنجوس ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرے خرچہ میری اولاد پہ ہو، اور وہ اپنے پیسے بچانے کے چکر میں کنجوسی سے کام لیتا ہے کہ ایک دو بچوں سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے، تو یہ مرد بھی عورت کے لیے منحوس ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کو اولاد کی نعمت سے محروم کر رہا ہے، اور کیونکہ اولاد کی نعمت کو اسلام میں ایک بہت بڑی نعمت سمجھا گیا ہے۔ تبھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں اللہ اولاد ایک بطور پینلٹی کے لگا دیتا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں۔ تو گفٹ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹے یا بیٹیاں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہوں دونوں دے دیتا ہوں، بیٹے بھی گفٹ اور بیٹیاں بھی گفٹ کر دیتا ہوں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اگر عورت کی شادی غلط جگہ ہو گئی تو مرد منحوس معذرت کے ساتھ، اور اگر مرد کی شادی ایسی عورت سے ہو گئی جو اس کو خاندان ہی نہیں دے رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی اس کے لیے ایک نحوست والا عنصر پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ نکاح کرنے میں احتیاط سے کام لے انسان۔ دوسری بات، سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست ہے، وہاں بھی لوگ کنجوسی کرتے ہیں، یہاں بھی نحوست کا مطلب یہ ہے کہ سواری بھی انسان اگر سستے کے چکر میں گھٹیا سواری لے لے تو وہ بھی جو غم اور دکھ دیتی ہے، وہ غم اور دکھ سے مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست تھے، وہ جب بھی کہیں آتے تھے تو ٹینشن دیتے تھے نا، تو جب بھی کسی محفل میں آتے تو دوسرے دوست ان سے خطاب کرتے آئیے غم دیجیے، یعنی ہمیں پتہ ہے آپ بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ ٹینشن والی باتیں کریں گے، تو کہتے ہیں آئیے بیٹھیے کچھ دکھ دیجیے، کچھ غم دیجیے ہم کو۔ تو سواری بھی انسان کو غم دیتی ہے۔ آپ نے سستے کے چکر میں 74 کا ماڈل خرید لیا، اب وہ پورے محلہ اس کو دھکے لگا رہا ہے گاڑی کو، پھر آپ لے کے جا رہے ہیں، اس کی مینٹیننس، کبھی ٹائر پھٹ رہا ہے، وہ اتنے غم بھی دے گی آپ کو، دکھ بھی دے گی آپ کا۔ جو سستے کے چکر میں آپ نے پرانی چیز خریدی تھی، وہ پیسے بچائے تھے وہ بھی نہیں بچیں گے آپ کے، اس کی ریپیئرنگ میں سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے اور وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو جیسے گھوڑا ہے سرکش اگر ہو تو وہ انسان کو، ایک سواری ہے نا گھوڑا، وہ اگر سرکش گھوڑا اپنے سواری کے طور پہ رکھ لیا وہ غم دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے سواری میں بھی انسان کو سوچ سمجھ کے کام لینا چاہیے۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر، تو علماء یہاں بھی بتاتے ہیں کہ گھر میں نحوست کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی لوکیشن اچھی ہونی چاہیے، کشادہ گھر ہو، اس میں دھوپ اور ہوا کا انتظام ہو، وینٹیلیشن کا انتظام ہو، گٹروں کے اوپر گھر بنے ہوئے ہیں، نالوں کے اوپر گھر بنے ہوئے ہیں، نہ اس میں دھوپ ہے، اور پیک گھر ہوتے ہیں۔ آج بڑے بڑے بنگلے میں نے دیکھے لیکن چاروں طرف سے پیک ہوتے ہیں، روشنی نہیں آتی اس کے اندر، لائٹوں میں، مصنوعی لائٹوں میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اس سے انسان لاشعوری طور پر ڈپریشن میں جاتا ہے، وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کی صحت خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کشادہ گھر ہو، اور اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں اور اس میں دھوپ اور روشنی کا انتظام ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کو زیادہ فوکس کیا ہے کہ اگر یعنی علماء کہتے ہیں کہ یہ تین چیزوں میں نبی نے فرمایا کہ نحوست ہے۔ نحوست کا مطلب وہ والی نحوست نہیں جو ہندوؤں کا ایک کانسیپٹ ہے، نحوست کا یہ مطلب ہے کہ یہ تین چیزیں انسان اگر جلد بازی میں کر لے اور تین چیزوں میں انسان کنجوسی سے کام لے تو پھر یہ تین چیزیں انسان کا بیڑا غرق کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو آپ نے جو سوال پوچھا میں اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو آپ نے کہا کہ فلاں گھر میں جو بھی گیا ہے تو اس کا نقصان ہوا ہے، اس کا گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہندوانہ تصور ہے۔ آپ اللہ پہ توکل کریں، آپ کو اگر ایسا گھر مل رہا ہے آپ آنکھ بند کر کے خریدیں، کوئی نقصان اگر اللہ نہ کرے ہو جائے تو گھر پہ نہ ڈالیں، آپ کہیں بھئی اللہ نے میرے مقدر میں یہ نقصان لکھا ہوا تھا، تو اس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔